اور سب سے پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صہیونی فوجیوں نے جمعے کو مسجد الاقصی میں داخل ہو کر فلسطینی نمازیوں پر حملہ کر کے جس میں 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے صہیونیوں کی اس جارحیت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جد و جہد مزید تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خطیب نماز جمعہ تہران نے کہا ہے کہ ایران میں مکمل امن و سکون حکم فرما ہے اور ایران کی مسلح افواج نے 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران اپنے وطن کی سرزمین کے ایک ایک ذرے کی مکمل حفاظت کی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے توشہ خانے کے تحائف دبئی میں فروخت کیے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صہیونی فوجیوں نے جمعے کو مسجد الاقصی میں داخل ہو کر فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا جس میں 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی تنظیموں نے صہیونیوں کی اس جارحیت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جد و جہد مزید تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جمعے کی صبح مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں داخل ہو کر فلسطینی نمازیوں پر حملہ کر دیا جس کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی میں ان کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے گولے اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الاقصی میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 152 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اپنے حملے میں فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کی اور صوتی بموں کا بھی استعمال کیا۔ مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر آنسو گیس کے حملے کے باعث بعض نمازی مسجد میں محصور ہو کر رہ گئے کیونکہ صہیونی فوجیوں نے مسجد سے باہر نکلنے کے دروازے بند کر دیے تھے۔ آج مسجد الاقصی میں جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم نے ہنگامی سیکیورٹی اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں صہیونی حکومت کے وزیر برائے سلامتی اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر بھی موجود تھے۔ الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی غاصبوں نے تقریباً 40 افراد کو گرفتار کر کے انہیں سخت زد و کوب کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نہتے فلسطینی خالی ہاتھوں مسجد الاقصی میں صہیونی فوجیوں کے غیر قانونی داخلے کا مقابلہ اور انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غاصب حکومت کو خبردار کیا کہ اسے فلسطینیوں کے انتہائی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونیوں کی سرکشی کو لگام دینے کا واحد راستہ بیت المقدس کی مکمل آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی آزادی کو یقینی بنائیں گے اور اس کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے اور اس جنگ میں ہم کامیاب ہوں گے۔ حماس کے ایک اور رہنما محمد الزہار نے بھی کہا ہے کہ صہیونیوں کے ساتھ ایک طویل اور نامحدود جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس جہاد اسلامی فلسطین نے بھی مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب کے حکام کو سخت جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسجد الاقصی کے خطیب نے اس مقدس مقام میں صہیونی فوجیوں کے غیر قانونی داخلے اور حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر صہیونیوں کا مقابلہ کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے آج جمعے کو مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی پر حملے میں نمازیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اکرمہ صبری نے زور دے کر کہا کہ صہیونی چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو فلسطینیوں سے خالی کرا لیں۔ مسجد الاقصی کے مفتی کی جانب سے صہیونیوں کا مقابلہ کرنے پر مبنی فتویٰ دہرائے جانے کے بعد فلسطین کے تمام شہروں سے 10 بسیں مسجد الاقصی کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شہر کے قدیمی حصے کے اطراف کی سڑکوں کو بند اور باب العمود میں آہنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شاہرام ایرانی نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ ایرانی بحریہ کی پوزیشن کے پیش نظر اس کی کارروائیوں کا احاطہ زیادہ تر ملکی حدود سے باہر اور بین الاقوامی سمندروں پر محیط ہے۔
ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی بحریہ کی موجودگی کو باوقار قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال ایرانی بحریہ کے بیڑے میں اور بھی کئی بڑے بحری جہاز شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے ایران کے جنوب مشرقی ساحلوں میں مشترکہ و مرکب صورت میں 2 مرحلوں میں فوجی مشقوں کی انجام دہی اور فوجی تربیت کے لیے تمام ملکوں کو دی جانے والی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ملکوں کے سواحل من جملہ ہندوستان کی گوا بندرگاہ پر ایرانی بحریہ کے جہازوں کی موجودگی دور دراز کے بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی بحریہ کی اہم اور باوقار موجودگی کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے توشہ خانے کے تحائف دبئی میں فروخت کیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانے سے تحائف لے کر بیرون ملک فروخت کیے ہیں۔ شہباز شریف نے یہ بات وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ تحائف 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قیمتی تحائف میں ہیرے کے زیورات، بریسلیٹ اور گھڑیاں شامل ہیں۔ شہباز شریف نے پیر کی رات وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا، تاہم ابھی تک ان کی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں ہو سکا۔ توقع ہے کہ کسی بھی وقت ان کی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف نے عمران خان کی جگہ وزارت عظمیٰ کو عہدہ سنبھالا ہے، جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ شمال مغربی پاکستان میں دہشت گرد عناصر کے حملے میں 8 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد عناصر نے شمالی وزیرستان کے دتہ خیل کے علاقے میں پاکستانی فوج کے ایک قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 7 فوجی اہلکار مارے گئے۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے راکٹ سے چلنے والے گرینیڈ لانچر کا بھی استعمال کیا، جبکہ دوسرے واقعے میں جو شمالی وزیرستان کے آسام علاقے میں پیش آیا، سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی مارا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان نے جمعرات کے روز رواں عیسوی سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافے کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس عرصے کے دوران 97 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ اب تک کسی بھی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ 3 روز قبل بھی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والے حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس نے ایسے 3 افراد پر تازہ FIR درج کر کے ان کے گھروں کو گرا دیا ہے جو مارچ کے مہینے سے ہی جیل میں بند ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے علاقے بڑوانی میں پولیس نے 10 اپریل کو فرقہ وارانہ فسادات کے دوران خاکزنی اور فساد بھڑکانے کے الزام میں ایسے 3 مسلمان نوجوانوں پر تازہ FIR درج کر کے ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے گرا دیا ہے، جو پچھلے 11 مارچ سے جیل میں بند ہیں۔ پولیس نے 3 مسلمان نوجوانوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 10 اپریل کو فرقہ وارانہ فسادات کے دوران 2 موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی تھی اور ان کے خلاف FIR درج کی ہے، جبکہ وہ 1 مہینے سے جیل میں بند ہیں۔ پولیس نے ان تینوں مسلمانوں کے گھروں کو بھی منہدم کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہروں خارگون اور بڑوانی میں 10 اپریل کو فرقہ وارانہ فسادات میں گھروں کو آگ لگائی گئی اور لوگوں کی املاک کو لوٹ لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں مکانات اور دکانوں کو بلڈوزروں سے گرا دیا۔ پولیس اور انتظامیہ کے اس اقدام پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کا لاجسٹک قافلہ ایک بار پھر سڑک کنارے لگے بم دھماکے کا نشانہ بنا ہے۔ عراق کے مرکزی صوبے بابل میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے رسد کاروان کے راستے میں دھماکہ ہوا، جس میں کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ عراقی پارلیمنٹ میں امریکی دہشت گرد فوجیوں کے ملک سے باہر نکلنے سے متعلق بل پاس ہونے اور اسے نافذ کرنے میں ٹال مٹول کے مد نظر عراق میں امریکی فوجی کاروان قریب ہر ہفتے سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے کا نشانہ بنتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک دن میں
کئی بار امریکی فوجی کاروان کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ عراق میں غاصب امریکی دہشت گرد فوج کی غیر قانونی موجودگی پر رد عمل ہے۔ عراقی گروہوں کا کہنا ہے کہ حکومت عراق ملک کی پارلیمنٹ میں پاس ہوئے بل پر عمل کرتے ہوئے ملک کی سرزمین سے غیر ملکی فورسز کو فوراً باہر نکالے۔ شامی فوج نے ایک بار پھر صہیونی فوج کے ہوائی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ نیوز ایجنسی سانا کے مطابق غاصب صہیونی فوج نے مقامی وقت کے مطابق رات 11:20 پر شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے کے شمالی حصے سے دمشق مغربی مضافات میں کچھ جگہوں پر حملہ کیا، جس کا شامی فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے مقابلہ کرتے ہوئے کئی میزائلوں کو ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں صرف مالی نقصان پہنچا۔ 5 دن پہلے بھی صہیونی ایئر فورس نے شام کے شمال مغرب میں واقع مسیاف علاقے پر حملہ کیا تھا، جسے شامی فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں صہیونی فوج نے بارہا شام کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے، جسے اس ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا۔ حکومت شام نے ان حملوں کی اقوام متحدہ سے شکایت کی اور ان حملوں کو روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔